السلام علیکم. آج کا ہمارا پلے ہے دا آئسٹر اینڈ دا پرل. اگر ہم اس کے مختصر سے تھیم کے بارے میں بات کر لیں تو یہ ایک نہایت ہی خوبصورت اور مختصر سا ڈرامہ ہے. ویسے تو ہے کافی لمبا، لیکن اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں دوسرے پلیز کے ساتھ تو یہ مختصر ہے. اس کے یہ جو پلے ہے یہ ریالٹی پر بھی مبنی ہے. اس کے اندر ہیومر بھی ہے اور ایک پرپز بھی ہے. ہیومر کس طرح ہے کہ اس میں کوئی سیریس ڈائلاگز نہیں ہیں. ہیومرس اس طرح سے ہے کہ جس طرح جو رائٹر ہے اس کو نریٹ کرتا ہے اس سے بھی ہمیں، اور جو ویکیبلری اس کے اندر استعمال ہوتی ہے اور جو کریکٹر اس کے اندر ہیں اس سے ہمیں بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ہیومرس پلے ہے. ریالٹی بیسڈ کس طرح ہے کہ اس کے اندر جو لوگوں کی روٹین ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. جس طرح لوگ پیسوں کے ہاتھوں تنگ ہو کر مختلف اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، جابس کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، ان کے بچوں پہ ان کا کیا اثر ہوتا ہے اور وہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہمیں اس کے اندر بتایا گیا. اور پرپس بھی اس پلے کے اندر ہمیں بخوبی بتایا گیا ہے. جس طرح جو کلے ہوتا ہے اس کا ایک پرپس ہوتا ہے کہ ہی وانٹس ہز فادر ٹو بی بیک. کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے والد اور جو والدہ ہیں وہ پیسوں کی وجہ سے جھگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے والد گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہی وانٹس ٹو میک تھنگز ہیپن. ہی وانٹس ٹو چینج دا وے دے لیو. اور لاسٹ کے اندر اس کے اندر جو اچھے لوگ ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کیونکہ اگر دنیا سے اچھے لوگ ختم ہو جائیں تو دنیا کا جو نظام ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک حسین امتزاج ہے ہر چیز کا جو کہ اس پلے کو خوبصورت بناتا ہے. اور جو ہی ہم پلے شروع کرتے ہیں تو جو ہم پروگریس اس پلے میں کرتے ہیں تو جو اس کا سپیل ہے، جو اس کا سحر ہے وہ ہم پر طاری ہو جاتا ہے. تو یہ ان تمام ایموشنز کا مکسچر ہے اور ہم مزید پڑھیں گے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. فرسٹ آف آل ہر پلے کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے اور اس سیٹنگ کے اندر ہمیں بتایا جا رہا ہے، جو ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ سیٹنگ ہے کیا. سب سے پہلے کہ وہ کیا کہتا ہے، ہیری وین ڈیوزنز باربر شاپ از اوکے بائی دا سی، کیلیفورنیا. ہیری وین ڈیوزن کی جو حجام کی دکان ہے وہ کیلیفورنیا میں اوکے بائی دا سی کے پاس ہے. پاپولیشن 909، اس کی جو کل آبادی ہے وہ 909 ہے. دا سائن آن دا ونڈوز سے، اور جو کھڑکی کے اوپر جو اشتہاری تختی لگی ہوئی ہے اس پر لکھا ہوا ہے ہیری وین ڈیوزن باربر، ہیری وین ڈیوزن حجام. اٹ از این اولڈ فیشنڈ شاپ، یہ پرانی طرز کی بنی ہوئی دکان ہے. کراؤڈیڈ ود اسٹف ناٹ یوزلی فاؤنڈ ان باربرز شاپ. کراؤڈیڈ ہوتا ہے پر ہجوم ہونا، بھرے ہونا. اسٹف ہوتا ہے سامان، اور وہ اس سامان سے بھری ہوئی ہے جو کہ عمومی طور پر ایک حجام کی دکان میں دکھائی نہیں دیتا. ہیری ہمسیلف، بذات خود ہیری بھی، فار انسٹنس مثال کے طور پر، he has never been known to put on a barber's white jacket، کہ اسے کبھی بھی نہیں جانا گیا یا ان شارٹ دیکھا گیا کہ اس نے کبھی حجام کا جو سفید رنگ کا کوٹ ہے اس کو پہنا ہو. عمومی طور پہ ہمارے تو ادھر نہیں پہنتے، لیکن جو اچھے باربرز ہیں، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو باہر کے باربرز ہیں، جس طرح ہمارے ڈاکٹرز ڈیوٹی کے دوران وائٹ جو جیکٹ ہوتی ہے یا کوٹ ہوتا ہے اس کو پہنتے، اسی طرح جو باربر ہیں وہ بھی پہنتے، لیکن ہیری کو کبھی ایسا پہنے نہیں دیکھا گیا. اور ٹو ورک وداؤٹ اے ہیڈ آف سم سارٹ آن ہز ہیڈ، اور نہ ہی اسے کبھی بغیر کسی ٹوپی کے کام کرتے دیکھا گیا ہے. کہ
کوٹ وہ پہنتا نہیں، لیکن جو ٹوپی یا کیپ ہے وہ ہمیشہ اپنے سر کے اوپر پہنتا ہے۔ آگے وہ کیپس کی مختلف جو اقسام ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ پہلا کہتا ہے اسٹوو پائپ۔ اسٹوو پائپ ہوتا ہے جو اونچی سی ریشمی ٹوپی ہوتی ہے۔ ڈابی، یہ بھی ایک ڈابی ٹوپی ہے، ٹوپی کی قسم ہے۔ ویسٹرن، ہومبرگ، اسکل کیپ، بیرے اور اسٹرا، یہ تمام کی تمام مختلف ٹوپیوں کی کس اقسام ہیں۔ ایز if putting on these various hats somewhat expressed the quality of his soul۔ اب یہ جو تمام اقسام جو اس نے پہلے بتائی ہیں، رائٹر اور کہتا ہے کہ جب یہ مختلف اقسام کی جو ٹوپیاں پہننا ہے، اس کے ذوق کو بخوبی ظاہر کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ مگر میں اس کو سمپل اردو میں بتاؤں تو وہ جس موڈ کے اندر ہوتا ہے اس طرح کی وہ ٹوپی پہنتا ہے۔ تو اس سے اس کا جو موڈ ہے، جو اس کا ذوق ہے، جو اس کا موڈ ہے، اس سے ایک چیز تو وہ ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا اس کا ذوق ظاہر ہوتا ہے۔ ذوق کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی چیز پسند ہو، when you are fond of doing it، تو وہ آپ چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو ان کا پتہ ہوتا ہے وہ اس چیز کو ایڈمائر کرتے ہیں۔ اینی ویز، اور سجیسٹڈ رینج آف اٹ، یا ایک تو وہ جو ٹوپیاں پہننا تھا وہ اس کے ذوق کا اظہار کرتے تھے، اور دوسرا اس کے جو وسعت ہے اس کو تاثیر دیتے تھے، وہ جو کیپس تھی۔ آن دا والز، آن دا شیلفز اور مینی آڈز اینڈ اینڈس کا مطلب ہوتا ہے متفرق چیزیں جو آپس میں میچ نہ کر رہی ہوں۔ آن دا والز، دیواروں پر، آن دا شیلفز، تختوں پر، اور مینی آڈز اینڈ اینڈس، وہاں بہت ساری متفرق چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ سم اپیرنٹلی واشڈ اپ بائی دا سی، اور ان میں سے جو کچھ تھی وہ بظاہر یا ظاہری طور پر جو سمندر تھا اس نے باہر پھینکی ہوئی تھی، یا اس سمندر سے کہہ لیں کہ سمندر کے پانی سے ساحل پر آئی ہوئی تھی۔ وچ از اے بلاک ڈاؤن دا اسٹریٹ، جو کہ تقریباً ایک گلی، ادھر ہماری تو ادھر گلیاں ہوتی ہیں لیکن ہم ادھر جو کہہ لیں کہ باہر کے ملکوں کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو ایک محلہ ہوتا ہے وہ ایک بلاک ہوتا ہے، اور جو دوسرا محلہ ہوتا ہے اس کو بلاک بولتے ہیں، تو وہ تقریباً ایک محلہ چھوڑ کر تھا جو درے سمندر تھا۔ ایبلون اینڈ ادر شیلز، راکس، پیسز آف ڈرفٹ ووڈ، a life jacket, rope, sea plants. This is one old fashioned chair۔ اب اس کے اندر وہ کیا بتاتا ہے کہ جو ادھر چیزیں پڑی ہوئی تھیں اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایبلون کس کو کہتے ہیں؟ صدف جو ہوتی ہے۔ اینڈ ادر شیلز کا، اور دوسرے گھونگے، راکس پتھر، پیسز آف ڈرفٹ ووڈ بہتی ہوئی جو لکڑیاں تھیں وہ، لائف جیکٹ ایک کہہ لیں کہ زندگی بچانے والی جیکٹ، روپ ایک رسی، اور سی پلانٹس اور سمندری پودے، یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ اس کی شیلفز پر پڑی ہوئی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو ایک باربر کی دکان کے اندر ان چیزوں کی کوئی سینس نہیں بنتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ادھر پڑی ہوئی تھی، there is one old fashioned chair، ایک پرانی طرز کی کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ when the play begins، جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے، ہیری is seated in the chair، تو ہیری کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ a boy of 9 or 10 named Clay Larrabee is giving him a haircut، ایک لڑکا جس کی عمر 9 سے 10 سال ہوگی جس کا نام کلے لیربی ہوتا ہے، وہ اس کی حجامت کر رہا ہوتا ہے۔ ہیری is reading a book، ہیری ایک کتاب پڑھ رہا ہوتا ہے۔ one of many in the shop، جو کہ بہت ساری کتابوں میں سے جو کہ اس کی دکان میں پڑی ہوئی تھی ان میں سے ایک تھی۔ اچھا جی، اس کے اندر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو مین سیٹ ہے وہ کیا ہے، سین کیا ہے،
اور ہیری کی جو دکان ہے، جو شاپ ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیونکہ تمام کا تمام جو پلے ہے وہ ہیری کی شاپ کے اندر ہی چلتا ہے، اس سے باہر نہیں جاتا۔ اچھا جی، ویل آئی ڈیڈ واٹ یو ٹولڈ می مسٹر وین ڈیوزن، اچھا میں نے ایسا ہی کیا جیسا آپ نے مجھے بتایا تھا مسٹر وین ڈیوزن، آئی ہوپ اٹس آل رائٹ، میں امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہے، آئی ایم نو باربر، میں کوئی حجام نہیں ہوں، اگرچہ میں کوئی حجام نہیں ہوں، ہی بگنس ٹو کام دا ہیئر، اور وہ بال کنگھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیری، یو جسٹ گیو می اے ہیئر کٹ ڈیڈنٹ یو، تم نے میرے ابھی بال کاٹے، کیا تم نے ایسا نہیں کیا؟ کلے، آئی ڈونٹ نو وٹ یو وڈ کال اٹ، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو کیا نام دیں گے، یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ ان دا میرر، آپ کو چاہیے کہ آپ اسے شیشے یا آئینہ میں دیکھیں، یا آپ کو اسے شیشے یا آئینہ میں دیکھنا چاہیے۔ ہی ہولڈز آؤٹ اے اسمال پاکٹ میرر، وہ ایک چھوٹا سا آئینہ آگے کر دیتا ہے۔ ہیری، نو تھینکس، آئی ریممبر دا لاسٹ ون، آپ کا بہت شکریہ، مجھے پچھلی مرتبہ والی جو حجامت تھی وہ یاد ہے۔ کلے، آئی گیس آئی ول نیور بی اے باربر، میرے اندازے کے مطابق میں کبھی بھی ایک حجام نہیں بن سکتا۔ ہیری، مے بی ناٹ، ہو سکتا ہے نہ بنو، آن دا ادر ہینڈ، دوسرے ہاتھ، یو may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world who will bring merriment to the tired old human heart۔ اب دیکھیں اس کے اندر بڑی وائز ایک بات کی گئی ہے کہ اس نے اس کو ڈسکریج نہیں کیا کہ جی آپ کبھی بھی حجام نہیں بن سکتے، بلکہ اس نے اس کو کہنے کہ اس کو ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس کو ایک تسلی بھی دی ہے، ایک اس کو انسپریشن بھی دی ہے۔ یو may turn out to be the one man hidden away in the junk of the world، کہ دوسری طرف تم ایک ایسے آدمی کے روپ میں بھی سامنے آ سکتے ہو جو دنیا کے کباڑ خانے میں چھپا ہو۔ who will bring merriment، merriment کا مطلب ہوتا ہے خوشی، جو کہ خوشی بخشے یا خوشی لائے ٹو دا ٹائرڈ اولڈ ہیومن ہارٹ، یا آپ اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ جو کہ تھکے ماندہ شکستہ انسانی دلوں کے لیے خوشی فراہم کرے، کہ گو تم ایک حجام نہیں بن سکتے لیکن شاید تم ایک ایسے شخص بن جاؤ جو کہ دنیا کے کباڑ خانے میں، جنگ کا مطلب ہوتا ہے کباڑ خانہ، کہ کباڑ خانے میں چھپا ہو اور تم انسان کے جو شکستہ بوڑھے جو دل ہے اس کے لیے خوشی کا سبب بنو۔ کلے، ہو می، کون، میں؟ ہیری، وائی ناٹ، ہیری کیوں نہیں؟ میریمنٹ ٹو دا ٹائرڈ اولڈ ہیومن ہارٹ، بیزار شکستہ انسانی دل کے لیے راحت، ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ، آپ ایسا کیسے کرتے ہیں، کیسا کر سکتے ہیں؟ تو ہیری اس کو جواب دیتا ہے، کمپوز اینڈ سمفنی، سمفنی ہوتا ہے جو ساز بجتا ہے، جو ٹیونز ہوتی ہیں، پینٹ اے پکچر، اس کو طریقے بتاتا ہے کہ آپ شکستہ حال بیزار انسانی دل کے لیے خوشی یا راحت کا باعث کس طرح بن سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کوئی طرز بنا سکتے ہیں، کوئی میوزک بنا سکتے ہیں، پینٹ اے پکچر، آپ کوئی تصویر بنا سکتے ہیں، رائٹ اے بک، آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں، انوینٹ اے فلاسفی، یا پھر کوئی فلسفہ بنا سکتے ہیں یا ایجاد کر سکتے ہیں۔ کلے، ناٹ می، ڈیڈ یو ایور ڈو اسٹف لائک دیٹ، میں نہیں، کیا آپ نے اس طرح کا کام بھی کیا؟ ہیری، آئی ڈڈ، ہیری اس کو جواب دیتا ہے، میں نے کیا۔ کلے، وٹ ڈڈ یو ڈو، آپ نے کیا کیا؟ ہیری، انوینٹڈ اے فلاسفی، میں نے ایک فلسفی یا فلسفہ ایجاد کیا۔ کلے، واٹس دیٹ، اب کلے اس سے پوچھتا ہے یہ وہ کون سا فلسفہ تھا؟ ہیری، اے وے ٹو لیو، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ کلے، وٹ وے ڈڈ یو انوینٹ، آپ نے کون سا طریقہ ایجاد کیا؟ ہیری، دا ٹیک اٹ ایزی وے، ہیری اس کو جواب دیتا ہے کہ سہولت کے ساتھ
काम करने वाला तरीका। क्ले, दैट साउंड प्रिटी गुड, ये बड़ा अच्छा मालूम होता है। अच्छा जी, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर जो नॉर्मल चिट चैट होती है वो हो रही है कि जो क्ले है उसने हैरी को एक हेयर कट दिया है, और हैरी को भी पता है और क्ले को भी पता है कि जो हेयर कट था वो कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन बजाय उसको कि वो उसको डिसहार्ट करे, वो उसको चीयर अप करता है, उसके अंदर अपनी होप जाहिर करता है, और उधर से जो बात है वो आगे बढ़ती है और एक फ़िलॉसफी पर आती है जो कि हैरी ने इन्वेंट की होती है। और वो मज़ीद उसके बारे में एक्सप्लेन कि वो फ़िलॉसफी बेसिकली क्या थी। अच्छा जी, हैरी कहता है ऑल फिलॉसफी साउंड गुड, तमाम फ़लसफ़े अच्छे मालूम होते हैं। द ट्रबल विद माइन वॉज, लेकिन मेरे वाले के साथ मसला ये था कि आई केप्ट फॉरगेटिंग टू टेक इट ईजी, कि उसका जो अपना फ़लसफ़ा था वो ये था कि हर काम सहूलत से किया जाए, कि उसमें मुशक्क़त ना हो, लेकिन वो कहता है कि मैं जो ये मेरा अपना फ़लसफ़ा था इसको मैं सहूलत से लेना भूलता रहा, यानी इन शॉर्ट कि वो उस पर अमल ना कर सका। अनटिल वन डे, हत्ता कि एक दिन, द डे आई केम ऑफ द हाईवे इनटू द बार्बर शॉप, जिस दिन मैं जो बड़ी सड़क थी या शाहरा थी उससे इस हजाम की दुकान पर आया। द बार्बर टोल्ड मी द शॉप वाज फॉर सेल, उस हजाम ने मुझे बताया कि ये दुकान बराए फ़रोख्त है। आई टोल्ड हिम ऑल आई हैड टू माई नेम वाज $80, तो मैंने उसको बताया कि सब कुछ मिलाकर मेरे पास $80 है। ही सोल्ड मी द शॉप फॉर 75, उसने मुझे $75 की ये दुकान फ़रोख्त कर दी। एंड थ्रू इन द हेयर कट, और मेरी हजामत भी कर दी या बाल भी काट दी। आई हैव बीन हेयर एवर सिंस, और उस दिन से लेकर अब तक मैं यहीं ही हूँ। दैट वॉज 24 years ago, और ये तकरीबन 24 साल पहले की बात है। क्ले, बिफोर आई वॉज बॉर्न, जब मैं मेरे पैदा होने से पहले। हैरी, 15 or 16 years before you were born, तुम्हारे पैदा होने से 15 या 16 साल पहले। क्ले, हाउ ओल्ड वर यू देन, तुम्हारी उस वक्त उम्र क्या थी। ओल्ड इनफ टू नो अ गुड थिंग व्हेन आई सॉ इट, तो वो उसको अपनी असल उम्र नहीं बताता, लेकिन उसे कहता कि इतनी उम्र का था कि मुझे बुरे भले की तमीज़ थी, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरी इतनी उम्र थी कि मुझे जब मैं कोई चीज़ देखता तो मुझे पता चल जाता कि ये चीज़ अच्छी है। व्हाट डिड यू सी, क्ले उससे पूछता है कि आपने क्या देखा। हैरी, ओके बाय द सी, मैंने ओके बाय द सी देखा, जो शोर या वो जो उस टाउन का नाम था। एंड दिस शॉप, और ये दुकान, द प्रॉपर प्लेस फॉर मी टू स्टॉप, ये एक मुनासिब जगह थी या मौजू जगह थी मेरे रुकने के लिए। दैट्स अ कोपलेट, कोपलेट या का मतलब ये होता है कि जो आप इसको ये कह सकते हैं कि हम वज़न मिसरे, जो कह लें कि आप पोइट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। शेक्सपियर हैड देम एट द एंड ऑफ अ सीन, शेक्सपियर का जो दो हम वज़न मिसरे थे अमूमी तौर पर एक मंज़र के आखिर में इस्तेमाल होते थे। सो आई गेस दैट्स द एंड ऑफ दिस हेयर कट, और मेरा ख्याल है कि मेरी ये हजामत इख्तिताम पजीर हुई। ही गेट्स आउट ऑफ द चेयर, वो उस कुर्सी से खड़ा होता है। गोज़ टू द हैट ट्री, वो कहने के हैट ट्री आप कह सकते हैं कि ट्री इधर वो दरख्त तो नहीं होगा लेकिन जो स्टैंड होता है, तो वो अपनी जो टोपियों वाला स्टैंड होता है उसके पास जाता है। एंड पुट्स ऑन अ डर्बी, और वहाँ जाकर डर्बी वाली टोपी या डर्बी पहन लेता है। क्ले, आई गेस आई वुड नेवर गेट अ हेयर कट इफ़ यू weren't इन टाउन मिस्टर वैन ड्यूजन। अब क्ले उससे कहता है कि शायद मेरी कभी भी कोई हजामत ना करे अगर आप इस कस्बे में ना हो। हैरी, नो बडी वुड सिंस आई एम द ओनली बाबर, कोई भी नहीं करेगा क्योंकि मैं वाहद हजाम हूँ इधर।
आई मीन क्ले अब कहता है आई मीन फ्री ऑफ चार्ज, मेरा मतलब है बगैर पैसों के। आई गिव यू अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, यू गिव मी अ हेयर कट फ्री ऑफ चार्ज, दैट्स फेयर एंड स्क्वेयर। के फेयर एंड स्क्वेयर होता है हिसाब बराबर या ईमानदाराना हिसाब, कि तुम मुझे मुफ्त हेयर कट देते हो या मेरी मुफ्त हजामत करते हो, मैं तुम्हारी मुफ्त हजामत करता हूँ, और मेरे ख्याल से ये ईमानदाराना हिसाब है। क्ले यस बट यू आर बाबर, यू गेट $1 अ हेयर कट, लेकिन आप तो एक हजाम हैं, आप हजामत का $1 वसूल करते हैं। नाउ एंड देन आई डू, नाउ एंड देन आई डोंट। अब वो कहता है नाउ एंड देन का मतलब होता है बाज़ औक़ात मैं ऐसा करता हूँ और बाज़ औक़ात मैं ऐसा नहीं करता। क्ले वेल एनी हाउ थैंक्स अ लॉट, अच्छा बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। आई गेस आई विल गो डाउन टू द बीच नाउ एंड लुक फॉर स्टफ, मेरा ख्याल है कि मैं अब यहाँ से जो बीच है या साहिल है उधर जाऊँगा और किसी चीज़ को तलाश करूँगा। अच्छा जी हैरी, आई वुड गो विद यू बट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल सैटरडे बिजनेस। हैरी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता तो सही, लेकिन मुझे तवक्को है कि इस जो वीकेंड है इसके ऊपर मेरा कारोबार चमकेगा, या हफ्ते के रोज़ थोड़े से कारोबार की तवक्को है। दिस टाइम आई एम गोइंग टू फाउंड समथिंग रियल गुड आई थिंक। अब क्ले उससे कहता है कि मेरे ख्याल से इस बार मुझे कोई ना कोई हकीकतन अच्छी चीज़ मिल जाएगी। हैरी द सी washes up some pretty good things at that doesn't it। अब वो जो हैरी होता है वो उससे कहता है समंदर अपने साहिल पर बाज़ औक़ात काफ़ी अच्छी अशिया भी बहा कर लाता है, क्या ऐसा नहीं है। क्ले इट शो डज एक्सेप्ट मनी, वो उसको जवाब देता है ये यकीनन लाता है सवाए पैसों के। हैरी व्हाट डू यू वांट द मनी फॉर। अब पैसों की बात होती है तो हैरी उससे पूछता है कि भाई तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए। क्ले थिंग्स आई नीड, जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। हैरी व्हाट डू यू नीड, तुम्हें क्या चाहिए। क्ले आई वॉन्ट टू गेट माई फादर टू कम होम अगेन, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बाप है वो दोबारा घर आ जाए। आई वॉन्ट टू बाय मदर अ प्रेजेंट, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वालदा के लिए एक तोहफ़ा ख़रीद सकूँ। अच्छा जी, अभी तक जो हमने पढ़ा है, जिस तरह मैंने आपको थीम के अंदर बताया था कि ये जो प्ले है ये एक मिक्सचर है। ह्यूमर जिस तरह वो बताता है कि मैंने ख़ुद से एक फ़िलॉसफ़ी इन्वेंट की और मैं ख़ुद ही उस पर काबू ना रख सका या उस पर अमल पैरा ना हो सका, और जो वोकैबुलरी यूज़ हुई है उससे भी हमें अंदाज़ा होता है कि इसके अंदर ह्यूमर है। सेकंड चीज़ जो मैंने आपको बताई थी उसके अंदर वो ये था कि इसके अंदर रियलिटी के बारे में भी बताया जाता है। तो रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आगे बात आ रही है कि वी नीड मनी, हमें पैसा चाहिए होता है बकौल हमारे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। जिस तरह क्ले भी बात करता है कि ही वांट्स मनी टू बाय थिंग्स ही वांट्स, तो उसके अंदर वो क्या है कि ही वांट्स हिज फादर टू कम बैक होम अगेन, ही वांट्स टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हिज मदर, और दुनिया का निज़ाम इसी तरह चलता है। तो इस लिहाज से ये जो प्ले है ये रियलिटी बेस्ड भी है। एनीवेज हैरी नाउ वेट अ मिनट क्ले, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, वेयर इज़ योर फादर। क्ले ज़रा एक मिनट ठहरो, मुझे समझने दो, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं। लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, समझना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ही वेंट ऑफ द डे आफ्टर आई गॉट माई लास्ट हेयर कट अबाउट अ मंथ। वो कहता है कि मैं नहीं जानता, तकरीबन 1 माह पहले वो इसी रोज़ चला गया था जिस रोज़ मैंने अपनी गुज़श्ता हिजामत करवाई थी। हैरी थोड़ा सा हैरान होता है। व्हाट डू यू मीन ही वेंट ऑन, तुम्हारा क्या मतलब है कि वो चला गया। क्ले ही जस्ट पिक्ड अप एंड वेंट ऑफ,
اس نے بس سامان اٹھایا اور چل دیا. ہیری ڈیڈ ہی سے وین ہی واز کمنگ بیک, کیا اس نے کچھ کہا تھا کہ وہ واپس کب آئے گا؟ نو, آل ہی سیڈ واز انف's انف, ہی روٹ اٹ آن دا کچن وال. نہیں, اس نے صرف یہ کہا تھا بس بہت ہو گئی. اس نے یہ بات باورچی خانے کے دیوار پر ہی روٹ اٹ آن دا کچن وال, اور یہ بات اس نے باورچی خانے کی جو دیوار تھی اس کے اوپر لکھی تھی. ہیری انف's انف, بس بہت ہو گیا. کلے, یا ہاں یہی. وی آل تھاٹ ہی وڈ بی بیک ان اے ڈے اور ٹو, ہم تمام نے یہ سوچا کہ وہ 1-2 دن کے اندر واپس آ جائیں گے. بٹ ناؤ وی نو وی ہیو گاٹ ٹو فائنڈ ہم اینڈ برنگ ہم بیک, لیکن اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں انہیں ڈھونڈنا چاہیے, ڈھونڈنا پڑے گا اور انہیں واپس لانا پڑے گا. ہیری, ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ ٹو ڈو دیٹ؟ اب ہیری اس سے پوچھتا ہے تم کیسے ایسا کرنے کی توقع رکھتے ہو, کہ کہنے کا مطلب ہے کہ تمہارے پلانس کیا ہیں. کلے, ویل وی پٹ این ایڈ ان دا اوکے بائی دا سی گل دیٹ کمز آؤٹ ایوری سیچرڈے. اب کلے اس کو اپنا پلان بتاتا ہے کہ اوکے بائی دا سی گل نامی اخبار جو کہ ہفتہ وار شائع ہوتا ہے, ہم نے اس میں اشتہار دیا ہے. ہیری اوپننگ دا پیپر, دس پیپر, ہیری اس اخبار کو کھولتے ہوئے, یہ اس والے اخبار میں. بٹ یور فادر از ناٹ ان ٹاؤن, ہاؤ ول ہی سی ایڈ ان دس پیپر. تو وہ کہتا ہے کہ اگر جو تمہارے والد ہیں وہ تو اس قصبے میں ہے ہی نہیں, تو وہ اس پیپر کے اندر وہ کہہ لیں کہ یہ اشتہار کس طرح دیکھیں گے. ہی مائٹ سی اٹ, وہ شاید دیکھ لیں. اینی ہاؤ, بہرحال, وی ڈونٹ نو واٹ ایلس ٹو ڈو. اب وہ تھوڑا سا ڈسپیئر کا اظہار کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے بہرحال ہم نہیں جانتے اس کے علاوہ اور ہم کیا کریں. وی آر لیونگ آف دا منی وی سیو فرام دا سمر وی ورکڈ, اور ہم پچھلے موسم گرما کے کام سے جو بچائے ہوئے پیسے تھے اس پر گزارا کر رہے ہیں. بٹ دیر اینٹ مچ لیفٹ, اور ہمارے پاس زیادہ باقی نہیں بچے. دا سمر یو ورکڈ, تم نے موسم گرما میں کام کیا تھا. کلے آگے سے جواب دیتا ہے یس, سمر بیفور لاسٹ, اس موسم سرما سے کہہ لیں کہ گزشتہ. جسٹ بیفور وی مووڈ ہیئر, جب ہم یہاں ابھی آئے ہی تھے. وی پکڈ کاٹن ان دا کرن کاؤنٹی, ہم نے کرن کاؤنٹی کے اندر کپاس کو چنا تھا. مائی فادر, مائی مدر اینڈ می, میرے والد نے, میری والدہ نے اور میں نے. ہیری انڈیکیٹنگ دا پیپر, وٹ ڈو یو سے ان یور ایڈ, کہ تم اپنے جو اشتہار ہے اس میں کیا کہو گے. کلے آگے سے جواب دیتا ہے کہ لوکنگ ایٹ اٹ کلے اس کو دیکھتے ہوئے, ویل اچھا, آئی سے, میں کہتا ہوں, کلارک لیریبی کم ہوم, کلارک لیریبی گھر واپس آؤ. یور فشنگ ٹیکلز ان دا کلوزٹ سیف اینڈ ساؤنڈ, کہ آپ کے جو مچھلی پکڑنے والے جو کہہ لیں کہ سامان تھا وہ الماری میں محفوظ پڑا ہوا ہے. دا فشنگ گڈس پلینٹی آف کیبازون, پرچ اینڈ بیس, کہ جو مچھلیوں کا شکار ہے وہ بہت عمدہ ہے, جس کے اندر بے شمار کیبازون, پرچ اور بیس ہیں. یہ مختلف مچھلیوں کی اقسام ہیں. لیٹ بائی گونس بی بائی گونس, لیٹ بائی گونس بی بائی گونس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ ہوا اس کو بھلا دے. وی مس یو, ہم آپ کو یاد کرتے ہیں. ماما, کلے, رگزانہ, روفس, کلیرا, اور یہ آگے سے ان کے نام لیتا ہے کہ کون کون یاد کرتا ہے. اس کی والدہ کلے بذات خود, رگزانہ, روفس اینڈ کلیرا, اور آگے اپنے سبلنگس کے نام لیتا ہے. ہیری, دیٹس اے گڈ ایڈ, ہیری اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ ایک اچھا اشتہار ہے. اچھا, ٹو وائنڈ اپ دا لیکچر, اس کا تھوڑا سا ریکیپ ہے. اس کے اندر
ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کلے، اور ابھی تک دو ہی کریکٹرز ہمارے سامنے آئے ہیں، کلے اور ہیری. جو ہیری ہے وہ ایک باربر ہے، اور کلے ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹین ایج بوائے ہے، ٹین ایج کا لڑکا ہے جو کہ ہیری کو ہیئر کٹ دے رہا ہوتا ہے. جب ہیئر کٹ ختم ہوتا ہے تو وہ مختلف پوائنٹس پہ ان کی ڈسکشن ہوتی ہے. پہلے ڈسکشن ان کی ہوتی ہے جس کے اندر وہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ جی میں ایک اچھا باربر نہیں بن سکتا. تو ہیری اس کو چین اپ کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ گو، آپ اچھے باربر نہیں بن سکتے، بٹ یو کین بیکم اے پرسن ہو کین سیٹسفائی اینڈ برنگ جوائے ٹو دا اولڈ ٹورمنٹڈ ہارٹس. تو آگے سے اس پہ ڈسکشن شروع ہوتی ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ جی میں کس طرح ایسا کر سکتا ہوں. تو ہی سیز دیٹ یو کین انوینٹ اے فلاسفی، رائٹ اے بک، پینٹ اے پکچر اینڈ سو آن. تو ہیری کہتا ہے کہ میں نے بذات خود آئی ہیو انوینٹیڈ اے فلاسفی، اور وہ فلاسفی ہوتی ہے ٹیک اٹ دا ایزی وے. تو مزید پھر اس کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جو ہیری ہے ہاؤ ہی اینڈیڈ اپ ہیئر. وہ اس چیز کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہائی وے تھی، ہی واز ٹریولنگ دیئر اینڈ ہی کیم ٹو دا باربر شاپ، اور وہاں ہی باٹ دا شاپ فار $75 give or take, and from that وہ ادھر ہی کہہ لیں کہ رہ رہا ہے اینڈ ہی از دا اونلی باربر ان دا ٹاؤن. اور اینڈ والے فیز کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو کلے ہوتا ہے ہی وانٹس منی. اب پیسے اس کو کیوں چاہیے ہوتے ہیں؟ بیکاز ان دس ورلڈ اٹ از اے ریالٹی، دو سم ٹائمز اٹ کین بی ہارش، but it is reality that we all need money to fulfill our desires and be satisfied. تو لیکن اس کا ایک پرپز ہوتا ہے. he wants money to make his mama and papa happy in that way that he wants his father back and give his mother a present. اب وہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس کے فادر کہاں ہیں، تو وہ ساری کہانی ان کو بتاتا ہے کہ ون ڈے he said enough is enough and he just went off. And it is about a month ago جب سے وہ گھر واپس نہیں آیا. اور جو کلے ہوتا ہے he wanted to put an ad in the newspaper so that his father can read it and come back home. اور apparently it is quite clear کہ due to financial crisis he has went off، کیونکہ وہ آگے بتاتا ہے کہ they are just living off on the money which they saved doing the summer jobs and not plenty. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں سے زیادہ پیسے ان کے نہیں بچے. تو all in all آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر جو میں نے آپ کو تھیم کے اندر باتیں بتائی تھیں وہ تمام کی تمام سم وٹ پوری ہو رہی ہیں. اٹ از آلسو ہیومرس دا وے Harry has settled in, the way he just shook off the responsibilities and find a safe haven or shelter in that barber's shop. اور ریالٹی کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جی کس طرح فائنینشیل کرائسس لیڈ اے پرسن ٹو لیو ہز ہوم، لیو ہز چلڈرن. اور پرپز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ Clay has a purpose. He wants to earn money to put an ad in the newspaper so that his father can reunite with his family. So in short, this play has all what it takes to be a great play. Thank you very much. اور انشاءاللہ in the next lecture ہم اس سے آگے سے پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.